ملاقات میں میں آپ سے دوسرا سوال پوچھتا ہوں. یہ موبائل فون جو ہے وہ زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں. اس سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں؟ آپ نے یہ بڑا زبردست سوال کیا کہ آج کل موبائل کا استعمال، اسکرین کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے. اس کے نقصانات وغیرہ سے ہم کیسے بچیں اور فائدے کیسے اٹھائیں، اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. ویسے تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ آج کا جو دور ہے نا، نیٹ اور موبائل کا دور ہے، اسکرین کا دور ہے. سب کچھ اسی پر دیکھا جاتا ہے. اکثر کتب بھی نہیں ختم ہو گئی، لوگ کتابیں نہیں پڑھتے. پہلے زمانے میں اسٹڈی، مطالعہ اور کتابوں کا پڑھنا بہت زیادہ تھا اور رواج بھی زیادہ تھا، کیونکہ اس دور میں ٹچ موبائل جب تک نہیں آیا تھا نا، اسکرین وغیرہ اور دیگر جو ڈیوائسز ہے وہ نہیں آئی تھی. اس وقت تک لوگ مطالعہ بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن اب وہ سسٹم نہیں رہا. چلو پھر بھی ہمیں چاہیے نا کہ جو ہم سامنا کر رہے ہیں نا، اس کا کیا کرے، فائدہ جان لے، نقصان بھی جان لے. موبائل کے نقصانات تو اسے بہت زیادہ اسکرین کے، مگر اس کے فائدے بھی ہیں کچھ، اگر ہم حاصل کرنا چاہیں. اگر ہم بلا وجہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دے، بے جا استعمال شروع کر دے، تو ہم اس کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ سکتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. دوستوں کے ساتھ صحیح طرح ملاقات کرنا، مہمان آ جائے اس سے ملاقات کرنا، اس کے ساتھ گفتگو کرنا، اکرام کرنا وغیرہ سب کچھ رہ جاتا ہے آدمی سے. اتنے لوگ مصروف رہتے ہیں. جو تعلقات تھے، جو محبت تھی، جو الفت و مودت تھی، وہ ختم ہو گئی. لوگ اب موبائل کے ساتھ مصروف رہتے ہیں اور اس کو لائف چیمپئن کا نام دیا، گرینڈ فرینڈ ہے یہ. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ضرورت کی چیزیں مقصد بنانا بالکل نہیں ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس موبائل سے، اسکرین سے فائدہ اٹھائیں، تو اس کو زیادہ استعمال نہ کریں، کیونکہ جس کو بھی اس کی لت پڑتی ہے تو پھر اس سے بہت کم ہی چھٹکارا پاتا ہے، ہر وقت اس میں مصروف رہتا ہے. اور خصوصاً راتوں کو اس کو دیکھنا، اس سے تو آدمی کو بہت نقصان ہوتا ہے. اور رات کو اکثر ہمیں 9 بجے اور 10 بجے تو ضرور سونا چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر جو خاص ہارمون ہے، گروتھ ہارمون، اسی وقت انسان کے سونے کے وقت عمل میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی ہے وہ ہمیشہ عادت بنا رہتا ہے اور یہی اس کی عادت ہوتی ہے کہ راتوں کو جاگتا رہتا ہے اور چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے، موبائل اسکرین وغیرہ کو، تو اس کو بہت نقصان ہوتا ہے. جسم لاغر ہو جاتا ہے، بینائی کمزور ہو جاتی، خراب ہو جاتی ہیں، اور ذہنی جو بیماریاں ہیں وہ بھی پیدا ہو جاتی ہے. دیگر جو کینسر وغیرہ ہے دماغی، تو ایک الگ بات ہے. مگر اس سے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہیں نا تو وہ اٹھا سکتے ہیں. موبائل کو 2 چیزوں کے لیے خصوصی طور پر استعمال کر لیں. ایک کمیونیکیشن، دوسری چیز ہے انفارمیشن اور نالج. کمیونیکیشن کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس کے ذریعے دوستوں، پڑوسیوں، ساتھیوں، اس کے ذریعے تجارت وغیرہ کرنا، شاپنگ کرنا، آن لائن بہت ساری چیزیں چلتی رہتی، مارکیٹنگ کرنا، ہم اس کے ذریعے کر سکتے ہیں. کمیونیکیشن تعلقات کو بھی بڑھا سکتے ہیں. بات چیت، گفتگو ہم اس کے ذریعے کر سکتے ہیں، دوستوں کو پوچھ سکتے ہیں. دور ہمیشہ نہیں جا سکتے جانے نا، تو ہم کیا کر سکتے، اس موبائل کے ذریعے ہم تعلقات کو نبھا سکتے ہیں. یہ ہم اس کے ذریعے کر لیں. دوسری چیز کیا ہے، اس کے ذریعے ہم انفارمیشن اور نالج حاصل کر لیں. نیٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ہم معلومات حاصل کرنا چاہیں تو پھر اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے. یہ موبائل ہمارے یونیورسٹی کا کام دے سکتا ہے، کالج کا، اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں. اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت سی قیمتی چیزوں کو اپلوڈ کیا ہوا ہے. اگر کوئی اس کو کیا کرنا چاہے، پڑھنا چاہے، سننا چاہے، سیکھنا چاہے. اور گوگل کے متعلق تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ گوگل از دا بیسٹ ٹیچر، بہترین استاد ہے. لیکن اگر ہم اس سے کیا کریں، فائدہ حاصل کریں. تو سوشل میڈیا اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں ہیں، اگر ہم فائدے میں لانا چاہیں، انفارمیشن، نالج ہم حاصل کر سکتے ہیں. مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے، جیسے آپ بایولوجی وغیرہ پڑھتے ہیں نا اسکول میں، کیمسٹری وغیرہ،
پہ آپ کو مل جائے گا، یوٹیوب میں بھی مل سکتی ہیں چیزیں، گوگل پہ اور بھی بہت ساری چیزوں پہ آپ کو مل سکتے ہیں، اگر آپ ان چیزوں کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ فلسفی پڑھ لے وہ بھی مل جائے گی اسے، اگر کوئی چاہتا ہے اردو سیکھ لے وہ مل جائے گی، انگلش سیکھیں مل جائے گی، پشتو سیکھ لیں مل جائے گی، اور بھی بہت ساری زبانیں، علوم، فنون، آدمی آرٹس بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے، اسکلز، ہنر، بہت سارے فائدے کی چیزیں ہمیں ملتے اگر ہم انہیں سیکھنا چاہیں۔ ہاں، تیسری چیز اس سے بچیں، انٹرٹینمنٹ وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کے علاوہ مزے کی چیزیں، خواہش کی چیزیں، لذت وغیرہ کی چیزیں جس کی طرف انسان کا طبعی میلان ہوتا ہے، ان چیزوں سے احتراز کرے، اجتناب کرے، انشاءاللہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اگر ان دو چیزوں کے لیے موبائل اسکرین کو استعمال کرے۔ اگر اس کے علاوہ اور چیزوں میں استعمال کرے تو ظاہر نقصان ہو جائے گا، ٹائم ویسٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی اس میں نہ کھیلے یا گیم وغیرہ نہ کھیلے، اگر فارغ وقت میں ہو، بالکل کسی کام پر برا اثر نہ پڑتا ہو، اس کی ضروریات کو نقصان نہ ہو رہا ہو تو کسی نہ وقت میں کر لے، لیکن ہمیشہ اس کی عادت نہ ڈالے۔